علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اب یہ دیکھنے میں بہت بڑی بات ہے اور حقیقت میں بھی بہت بڑی بات ہے کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے باہر 100 آدمی کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا رہے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ سوچتا کہ یہ تو بستر موت ہے، یہ تو تختہ دار ہے، میں یہاں لیٹوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے صبح آگے اٹھائے بھی نہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مجھے قتل کر دے، شہید کر دے۔ لیکن کیا اطاعت تھی صحابہ کرام کی، ایک لفظ نہیں بولا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر تان کر لیٹ گئے اور فرمایا اس دن جیسی نیند مجھے پھر کبھی نہیں آئی، اور مجھے یہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے تم مدینے آ جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ صبح، اس کا مطلب ہے صبح ضرور ہوگی، میں رات میں شہید نہیں ہو سکتا، اور ان کی امانتیں ان کو واپس کرنا، تو یہ امانتیں بھی میں واپس کروں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مدینے آ جانا، تو میں مدینہ بھی ضرور پہنچوں گا۔ رات کو سوتے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ صبح لوٹانا، صبح امانتیں لوٹا کر تم آ جاؤ، تو اس لیے مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ میں آرام سے، بہت اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا۔ کیا قسمت تھی، کیا مقدر تھا کہ جس بستر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے اس بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوئے، اور فرمایا اس رات جیسی نیند پھر مجھے کبھی نہیں آئی۔ اتنی میٹھی، اتنی پیاری اور اتنی پرسکون نیند تھی۔ باہر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اندر یہ اطمینان سے پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بس اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان تھا۔ صبح ہوئے جب انہوں نے اٹھایا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا کہ وہ تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جناب انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھو بھئی یہ تمہاری امانتیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امانتیں یہاں چھوڑ کر میرے حوالے کر کے گئے ہیں، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کو واپس کرنا پھر آنا، یہ اپنی امانتیں لو بھئی، سنبھالو۔ تم ہمارے خون کے دشمن ہو لیکن ہم تمہارے مال کے دشمن نہیں ہیں، تم ہماری جان کے دشمن ہو، ہم تمہارے مال کے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہاری امانتیں تم کو واپس کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہ ہے آنیسٹی، یہ ہے یقین جو حضرت علی نے سکھایا، یہ ہے توکل، یہ ہے ایمان جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب چلنا شروع کیا مدینہ کی طرف تو راستے میں چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور جب قباء میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دین کے لیے، ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی جا رہی ہیں، اور پھر اپنا لعاب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر جو چھالے پڑے ہوئے تھے اس پہ لگایا، بس سارے چھالے ختم ہو گئے۔